السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم 13واں لیسن پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثالث عشر تدریبات علی الشدہ. 13th لیسن شدہ کی تدریبات، شدہ پر تدریبات یعنی شدہ کی پریکٹس کریں گے. شدہ تشدید کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو جو ہے اب تک ہم نے سارے جو قواعد پڑھ لیے ہیں وہی قواعد ہم کو اپلائی کرنا ہے. صرف ایکسٹرا قواعد دیکھیے، ہم نے آپ کو بتایا تھا ریڈ کلر جو ہے غنن کے لیے ہوگا اور گرین قلقلہ کے لیے ہوگا اور مدود کے لیے بھی ریڈ کلر ہوگا. تو یہاں شیخ نے دیا تھا، دیکھیے یہاں پر ریڈ کلر الغنن والمدود اور گرین کلر القلقلہ. غنن غنہ کی جمع ہے، مدود مد کی جمع ہے. تو جہاں کہیں بھی غناز یا جہاں کہیں بھی مد آئیں گے تب اس کتاب میں آپ لال رنگ دیکھیں گے، اور جہاں کہیں قلقلہ آئے گا وہاں پر گرین کلر دیکھیں گے انشاءاللہ. حسناً، تو یہ ریڈ کلر نون پر شدہ آئے تو ریڈ کلر ہے. تو یہ اسپیشل قاعدہ ہے. آپ جنرلی جو ہے جب کبھی بھی نون پر شدہ دیکھیں گے یا میم پر شدہ دیکھیں گے تو ان دونوں کو سب سے لمبا اکمل الغنہ، سب سے لمبا غنہ ہوگا جو 2 حرکہ کا ہوگا، لیکن اس کو سلو کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے ان، ثم، ایسے سارے غناز میں، سارے غنوں میں سب سے لمبا غنہ نون مشدد اور میم مشدد کا ہوتا ہے. نون پر جب شدہ آئے تو نون مشدد یا نون مشددہ، میم پر شدہ آئے تو میم مشدد یا میم مشددہ. تو اس لیے شیخ نے اس کو ریڈ کلر دیا ہے کیونکہ آپ کو یہاں پر لانگیسٹ غنہ کرنا ہے، 2 حرکہ سلولی کاؤنٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ مدود ہیں جن مدوں کے بعد میں حمزہ نظر آتا ہے اس کو 4 یا 5 کھینچیں گے. 4 زیادہ پسندیدہ ہے. نون مشدد کے غناز ہیں یہاں پر، یہ مد کے بعد حمزہ 4، نون مشدد کا غنہ، نون مشدد کا غنہ. یہ سارا ہو گیا یہ لیسن. اس کے اندر حمزۃ الوصل بھی ہے. حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع 2 قسم کے حمزہ ہوتے ہیں. جس الف کے اوپر چھوٹی سی صاد کی طرح سائن آئے اور کلمے کے شروع میں آئے، ورڈ کے شروع میں آئے، وہ الف ہوگا حمزۃ الوصل. الف نہیں ہے دراصل، وہ حمزۃ الوصل ہے. آپ اگر مصحف عثمانی میں دیکھیں تو اس کے اوپر چھوٹا سا صاد لکھا ہوا ہوگا، لیکن آپ انڈین مصحف میں دیکھتے ہیں تو الف لکھا ہوا ہوگا، اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا، صرف الف لکھا ہوا ہوگا. تو اگر سارے سینٹنس کے سٹارٹنگ میں آئے یہ تو اس کے اوپر حرکہ لکھی ہوگی، فتح کسرہ ضمہ. اہدنا کے الف کے نیچے کسرہ لکھا ہوا ہوگا انڈین مصحف میں، لیکن آپ سمجھ جانا کہ یہ الف نہیں ہے. الف ہمیشہ صرف مد بن کر آتا ہے. اگر مد نہیں ہے، اگر آپ الف پر کچھ بھی حرکہ لگا رہے ہیں تو وہ حمزہ بن گیا، حمزۃ الوصل. اور دوسرا ہے حمزۃ القطع. حمزۃ القطع یعنی کاٹنے والا حمزہ، یہ والا حمزہ جہاں پر حمزہ آپ کو نظر آتا ہے، چاہے وہ الف کے اوپر نیچے ہو یا واو کے ساتھ ہو، واو کے اوپر یا یا کے اوپر یا یا کے نیچے، ایسے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے حمزۃ القطع ہیں. یا اکیلا بھی آ سکتا ہے حمزہ، حمزۃ القطع. اس کو کلیئرلی پڑھنا ہمیشہ. حمزۃ القطع کو ایک ہی، حمزۃ القطع کا ایک ہی رول ہے کہ اس کو ہمیشہ کلیئرلی پڑھیں گے. چلیے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. صرف فرسٹ لائن سپیل کریں گے، اس کے بعد میں ڈائریکٹلی پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثالث عشر تدریبات علی الشدہ. با ضم را شدہ بر، را کسرہ ری، بری، زا فتحہ زا، برزا. ری لائٹ رہے گا، ہیوی نہیں رہے گا. حا ضم صاد شدہ حس، صاد کسرہ صی، حسی.
لام فتحة لا، حصلة. صاد فتحة دال شدة صد، دال فتحة دا، صد. قاف فتحة قا، صدق. عين فتحة دال شدة عد، دال فتحة دا، عد. دال فتحة دا، عدد. قاف فتحة دال شدة قد، دال فتحة دا، قد. را فتحة را، قدر. كذب، نعم. يا فتحة يا، ظا ضم نون شدة ظن، نون ضم نو، يظن. نون کے شدہ کے ساتھ ہی ہم نے غنہ کیا ہے، ضمہ نہیں بھی پڑھے تو بھی غنہ ہوگا، وہ اس لیے کیونکہ جب کبھی بھی آپ ایسے کلمات پر رکتے ہیں جس کے اخیر میں نون مشدد یا میم مشدد ہو تو آپ اس کی حرکہ نکال دیں گے لیکن غنہ برقرار رہے گا۔ مثال کے طور پر یظن پر اگر رک رہے ہیں آپ تو اگر اسے ایسے پڑھیں گے یظن، ایسے پڑھیں گے۔ لہن پر رک رہے ہیں تو لہن ایسے رکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا خیال رکھیں گے۔ یظن، اگر ملا رہے ہیں آگے والے کلمے سے تو نو ضمہ بھی پڑھیں گے، یظن۔ یا فتحہ یا، حا ضمہ ضاد شدہ حض، ضاد ضمہ ضو، یحض۔ کہ ضاد میں استطالہ ہے جس کو ہم نے بتایا نا، آپ کی زبان دونوں سائڈوں سے اوپر داڑوں کو پریس کرے گی اور سامنے سے بھی زبان پوری اوپر لگی ہوئی رہے گی۔ زبان کے اندر بیچ والا جو اپر پیلٹ کا بیچ کا حصہ ہے اس سے زبان دور رہے گی اور ہوا بھرتی جائے گی کیونکہ گلے میں سے آواز پروڈیوس ہو رہی ہے اور سارا سائڈوں سے آپ کی زبان ساری اوپر سے چپکی ہوئی ہے۔ تو ہم نے اس کے بارے میں بتایا تھا اس کے پچھلے لیسنس میں آپ کو کہ یہاں پر پریشر ڈالیں گے اور یہ سارا ایریا جو ہے اوپر ٹچ کرے گا تو گلے سے آواز آتی جا رہی ہے اور یہاں پر آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ کی زبان آگے پش ہو رہی ہے، آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد میں زبان ہٹائیں گے، اس کو 1.5 سے 1.25 حرکہ دیں گے ٹائم، اس کو 1.5 سے 1.25 حرکہ اتنا ٹائم دیں گے استطالہ کو۔ ضاد پر شدہ یا سکون آئے تو ہوگا استطالہ۔ یحض، یحض، اوکے، سو یہ جو یہ کلوزڈ جو آواز ہے، بند آواز، یہ ہے استطالہ، یحض، اوکے۔ جیم فتحہ نون شدہ جن، نون فتحہ نہ، جن۔ تا کسرہ تانیت، جنت۔ ذرۃ، قوۃ، کرۃ، سعرت، قدمت، کذبت، زوجت۔ وی ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، وی، وی نہیں بولیں گے، لائک اردو کے واو کی طرح نہیں، وی کی طرح نہیں، ڈبلیو کی طرح، وی، وی۔ تا پر ہمس رہے گا، صرف 2 ہی حروف ہیں جن کے اندر شدہ پر ہمس ہے، کاف اور تا، ایک، ایت، اور صرف سکون آئے تو ہی ان میں ہمس ہوگا، حرکات آئے تو ہمس نہیں ہوگا۔ جیسے آپ تاتی تو کہیں گے، تھی تھو نہیں کہیں گے، ہوا کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح کا کی کو، کھے کھی کھو نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر سکون آئے تو آپ اس کو ہمس کے ساتھ، ایر کے ساتھ پڑھیں گے، ایت، بیت، ایک، لائک دیٹ۔ زوجت، سجیرت، فجیرت، سیرت، عطلت، کورت، تطلع، تا، تا، تا۔ اس کو جو ہے لائٹ ہیوی کرنے کے چکر میں اس کو امالہ نہیں کہتا، تطلع نہیں کہنا، تا، ایسے یہ غلط ہے، اسے امالہ کہتے ہیں، تا، تا، تطلع، تحدث، نیسر، رو ایسے نہیں بولنا، خاص کر میں نے غور کیا ہے اکثر اسٹوڈنٹس یہی کرتے ہیں کہ را ضمہ، رو کو رو پڑھتے ہیں،
ر، یہ لائٹ ہے، ر نہیں کہنا، رو، رو، منہ بھر کے آنا آواز، اوکے، را، رو، ری. ہا ضمہ ہو، میم ضمہ لام سکون مل، مل. با فتحہ یا شدہ بی، یا کسرہ ی، البی. نون فتحہ نا، البینہ. تا ضمہ البینۃ. قیمۃ، عشیۃ، مذکر، ایان، ایاک، للہ، تجلی. الف صغیرہ دو حرکہ کے برابر کھینچیں گے، یا نہیں پڑھیں گے، یا جو ہے الف کی چیئر ہے، کرسی ہے، تو یا نہیں پڑھنا. تصدی، تزکا، تولا، توابا، سجاجا، غساقا، فعال. عین شدہ، آپ کا گلا سکویز ہوگا، تھوڑا سا دبے گا، لیکن بند نہیں، ایسے نہیں پڑھیں گے، کنٹرول کرنا گلے کو، اوکے. تھوڑا سا دبے گا گلا لیکن بند نہیں ہوگا. فعال، کذابا، وہاجا، ممددۃ، مکرمۃ، مطہرۃ. واو فتحہ سین شدہ وس، سین فتحہ سا، وس. میم فتحہ الف مد ما، والسماء. حمزہ کسرہ ای، والسماء. یہاں پر میم فتحہ الف مد پڑھیں تو صرف 2 حرکہ کھینچیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے حمزہ سے نہیں ملایا ہے. جب حمزہ کسرہ ای کہیں تو آپ جو ہے 4 حرکات کھینچیں گے، مد متصل. واو فتحہ واو فتحہ تا شدہ وت، تا فتحہ تا، وت. را فتحہ الف مد را، والترا. حمزہ کسرہ ای، والترائی. با کسرہ بی، والترائب. واو فتحہ نون شدہ ون، نون فتحہ الف صغیرہ نا، والنا. شین کسرہ شی، والناشی. طا فتحہ الف صغیرہ طا، والناشطا. تا کسرہ تی، والناشطات. جس کو کھینچنا ہے اسی کو کھینچیں گے، جس کو نہیں کھینچنا ہے اسے نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے. نون کا غنہ کریں گے، پھر الف مد کھینچیں گے، اس کے بعد کہیں بھی نہیں کھینچنا سوائے طا کے بعد الف مد، اوکے، اسے خیال رکھیں گے. والنازعات، والسابحات، فالسابقات، فالمدبرات. تا ضمہ با سکون تب، لام فتحہ سین شدہ لس، سین فتحہ سہ، تبلس. را فتحہ الف مد را، تبلس را. حمزہ کسرہ ای، تبلس سرائی. را ضمہ رو، تبلس سرائر. فمهل الكافرين بالخنس الجوار الكنس. اهدنا الصراط المستقيم.
اوکے، دو قواعد ہیں یہاں پر. اسے دیکھیے، لام فتحہ کے بعد میں یہ جو یا ہے، ہم نے بتایا نا یا جو ہوتی ہے الف صغیرہ کی چیر ہوتی ہے، لیکن الف صغیرہ تھا یہاں پر، تبلا تھا یہ ایکچولی، لیکن اس کے بعد حمزۃ الوصل آیا. حمزۃ الوصل کے بعد ہمیشہ ساکن حروف ہوتے ہیں. لام نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ لام شمسی ہے، لام کو سین میں بدل کر سین کو سین سے ادغام کر دیا ہم نے. حمزۃ الوصل نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ حمزۃ الوصل دو حروف کے بیچ میں آ جائے تو ساکن ہو جائے، ساکت ہو جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا. الف اور سین دونوں ساکن ہیں، کیونکہ سین شدہ میں کیا ہے، سین سکون ایک ہوگا اینڈ دین سین فتحہ ایک ہوگا، ایس سا. ٹھیک ہے، تو الف بھی ساکن مانا جاتا ہے کیونکہ الف پر کوئی بھی حرکہ نہیں ہوتی، اور سین بھی ساکن ہے، دونوں ساکن ہیں، تو اسے کہتے ہیں التقاء الساکنین. التقاء یعنی ملنا، اوکے. الساکنین دو ساکنوں کا، الساکنین دو ساکنوں کا ملنا. تو دو ساکن لیٹرز الف ساکن اور سین ساکن دونوں ایک ساتھ ملے جو پروناؤنس کرنے کے لیے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، پڑھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو دونوں میں سے اگر پہلا والا حروف مد میں سے ہے، سمجھے الحروف المدیہ میں سے، تو اسے حذف کر دیں گے، اسے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. التقاء الساکنین کے بہت سارے قواعد ہیں، جن میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر دونوں ساکنوں میں سے پہلا والا اگر مد ہے تو اسے حذف کر دیں گے. ٹھیک ہے، سین بچا. تو لام فتحہ کے بعد جو الف صغیرہ تھا اسے ہم نے حذف کر دیا، سائلنٹ کر دیا، کیونکہ الف اور سین دونوں ساکن ایک جگہ جمع ہوئے. التقاء الساکنین کا قاعدہ آپ اپلائی کریں گے، جس میں سے پہلا والا لیٹر جو ہے مد ہے، جس کو حذف کر دیتے ہیں. تو تبل السرائر، یہ قاعدہ. اور دوسرا قاعدہ، اوکے، یہاں پر بھی التقاء الساکنین ہے. فمہل، لام سکون، امر، فعل امر ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اینڈنگ میں، الا یہ کہ کوئی تعلیلات ہوں. تو آپ کو اگر گرامر پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ امر جو ہے، جب کسی کو آپ کوئی کمانڈ دیتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کا، تو اس کے لاسٹ میں سکون ہوتا ہے. مہل، مہل ایکچولی مہلت دیجیے، ایسی والی بات ہے. تو یہ امر ہے نا، تو اس کو سکون تھا ایکچولی. اینڈ لام ساکنہ، حمزۃ الوصل نہیں پڑھیں گے التقاء الساکنین ہونے کی وجہ سے. اور دونوں میں سے ایک بھی جو ہے الف واو یا مد نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے، پہلے والے ساکن کو کسر لگا دیں گے. ٹھیک ہے. تو فمہل بیکمس فمہلی، تاکہ آپ کو ملانے میں آسانی ہو. یہ بھی التقاء الساکنین کا ہی قاعدہ ہے. اوکے، یہاں پر حمزۃ الوصل والا قاعدہ، حمزۃ الوصل اگر سٹارٹنگ میں آئے اور اگر ال ہو، اوکے، یہ جو افعال اور اسماء الگ الگ ہوتے ہیں. ال ہمیشہ اسماء پر ہی لگتا ہے، اسم پر لگتا ہے، جیسے الصراط، المستقیم، الجوار، الکنس، الخنس. یہ سارے ال والے جو ہیں، جس کو ال لگا ہوا ہے، یہ سارے اسماء ہیں، اسم ہیں. تو جب کبھی بھی ال آتا ہے سٹارٹنگ میں تو آپ اسے فتحہ لگائیں گے. الحمد، اللہ، الرحمن، الجوار الکنس. اور یہ مصحف عثمانی میں نہیں لکھا ہوا ہوگا، عثمانی میں نہیں لکھا ہوا ہوگا کہ فتحہ لگانا ہے، کسرہ ہے یا ضمہ ہے. ایسے ہی لکھا ہوگا جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں عبارت میں، یہاں جیسے دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا. تو آپ کیا کریں گے، لگائیں گے، حرکہ لگا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ جب کبھی بھی ال دیکھو فتحہ لگاؤ ہمیشہ. لیکن اگر ال نہیں ہے، لام التعریف نہیں ہے، جیسے یہاں پر ہاں ہے، اور یہ ہے فعل، اوکے، کیونکہ اسم کے سامنے ال لکھا ہوا ہوتا ہے، اور صرف 7 اسماء ایسے ہیں جو حمزۃ الوصل سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اسم، ابن، ابنتن، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأتن. اوکے، 7 اسماء جو حمزۃ الوصل سے سٹارٹ ہوتے ہیں، سب کو کسرہ لگائیں گے. اسمن کسرہ لگائیں گے، ابن، ابنتن حمزہ کسرہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اثنان، اثنتان حمزہ کسرہ، اور امرؤ، امرأتن حمزہ کسرہ. ان سب کو کسرہ لگا کر پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پر سورۃ آل عمران میں ہے، اگر منہ اسمہ المسیح ابن مریم، اگر ایسے رکے پھر اسمہ سے پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ تو اسمہ پڑھیں گے.
कसरा लगाकर, क्योंकि हमज़तुल वस्ल से स्टार्ट होगा ना इस्मुहु, तो वहाँ पर कसर लगाकर पढ़ेंगे, ठीक है। इस्मुहुल मसीहु हसनन, इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्न मरियम, लाइक दैट। सो कसरा लगाकर पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन ये फ़िअल है। यहाँ पर क्या करना है आपको, तीसरा हर्फ देखना है। अगर आपको ग्रामर आती है तो आइन कलिमा है, ये आइन कलिमा कहते हैं। सो आइन कलिमे में जो है, हा जो है फा कलिमा है, उसके बाद आइन कलिमा, उसके बाद नून लाम कलिमा, फा आइन लाम ऐसे होता है। तो अगर ग्रामर नहीं पता है तो ये याद रखिए कि हमज़तुल वस्ल फर्स्ट, उसके बाद वाला हमेशा साकिन रहेगा सेकंड, थर्ड वाले पर कसरा होगा, ठीक है। थर्ड वाले लेटर पर अगर कसरा हो या फतहा हो, दोनों केसेस में कसरा लगाएंगे। तीसरे वाले हर्फ पर क्या है देखना, अगर तीसरे वाले हर्फ पर फतहा हो तो भी कसरा लगाएंगे, कसरा हो तो भी कसरा लगाएंगे, दम्मा हो तो दम्मा लगाएंगे, ओके। लेकिन दम्मा के केस में 5 एक्सेप्शंस हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। इमदू, इमशु, इबनु, इकदू, ईतू, वो भी जो है तालील होने की वजह से है। इमदयू ऐसे था वो, तो दी था, दौद पर कसरा था तो इसीलिए कसरा लगा। लेकिन आपको मतलब वो 5 वर्ड्स याद हो तो काफ़ी है। अगर ग्रामर नहीं आती है, आपने ग्रामर नहीं पढ़ा है, तो उतना जो है एटलीस्ट याद कर लीजिए। अगर हमज़तुल वस्ल स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद लाम आता है तो फतहा लगाएंगे। अगर लाम नहीं आता तो आप देखेंगे तीसरे हर्फ पर क्या है, तीसरे हर्फ पर दम्मा रहा तो दम्मा लगाना, ओके, नहीं तो कसरा लगाना, इन दोनों केसेस में कसरा लगाना, ठीक है। ये अफ़ाल में होगा, ये लास्ट के 2 केसेस अफ़ाल में है। हमज़तुल वस्ल पर दम्मा जो लगाते हैं उस केस में 5 एक्सेप्शंस है, इमदू, इमशु, इबनु, इक़दू, ईतू, ठीक है। इंशाल्लाह हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, बट ये याद रखिए कि थर्ड लेटर पर क्या है उसके हिसाब से आप हमज़तुल वस्ल पर साइन लगाएंगे। यहाँ पर कसरा लगा रहे हैं, आपको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम याद है, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं। आगे आपको जो है जब कुरान पढ़ेंगे, हम मुसहफ़ उस्मानी में से पढ़ेंगे तो आपको जो है डिफ़िकल्टी होगी, तो आप जो है इन क़वाइद को यानी फॉलो करते हुए आप जो है साइंस लगाइएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अगर इस लेसन में कोई भी हमने गलती की हो या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप हमें जो है कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और अगर कोई सजेशंस हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि क्या सजेशंस हैं, क्या करना बेहतर होगा, कैसे करना बेहतर होगा। और आप कोई कोर्स पढ़ना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक किताब पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए कि आप कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस किताब का एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर डालें इंशाल्लाह। अभी के लिए हम यहाँ पर वाइंड अप कर देते हैं इंशाल्लाह। जो भी गलतियाँ इस लेसन में हुई हैं, ये या तो मेरी जानिब से हैं या फिर शैतान की जानिब से हैं, और अल्लाह ताला हर गलती से पाक है, और तमाम नाफ़िअ इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की जानिब से है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।